نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا کہ نماز کے اندر جو ہم کچھ پڑھتے ہیں اس کا تلفظ جو ہے اس کا خیال کرنا ہے کہ کہیں ہم جو ہے غلط تلفظ کے ساتھ نہ پڑھیں اور معنی جو ہے اور کچھ نہ بنے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک جو ہے کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ ترتیب کے لحاظ سے جو ہے قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور نزول کے حساب سے یہ 5ویں نمبر پہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک ٹائم پہ جو ہے سورت نازل کی، اور اس سورت کے جو ہے بڑے فضائل ہیں۔ مختصر یہ کہ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ تو اس سورت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کا پڑھنا فرض ہے۔ جس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے وہ رکعت نہیں شمار ہوگی، وہ دوبارہ جو ہے آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو سورہ فاتحہ کا تلفظ جو ہے وہ صحیح کرنا جو ہے، ویسے بھی باقی الفاظ بھی ضروری ہیں، لیکن سورہ فاتحہ اگر آپ کی درست نہیں ہے اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے سورہ فاتحہ کے اوپر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہے ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے بسم اللہ کا نہ پڑھنا۔ مثلا جب نماز شروع کرتے ہیں پہلی رکعت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے پڑھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا کئی لوگ جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور اس سے جو ہے بلکہ نامکمل ہونے کا جو ہے خطرہ ہے کہ اس صورت آپ نے مکمل نہیں پڑھی۔ باقی جو ہے جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی اس کے ساتھ بسم اللہ کا حصہ ہونا یا نہ ہونا وہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا جو ہے ضروری ہے، اور اکثر مفسرین نے جو ہے نا اس کے ساتھ پہلا نمبر جو لگایا ہے 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، تو پہلا نمبر جو لگایا ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ لگایا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ میں نے بھی جو ہے نا بسم اللہ کے ساتھ پہلا نمبر لگایا ہے، آیت نمبر 1 جو ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ میں نے جو ہے لگایا ہے، اور اس کے بعد پھر رب العالمین کے ساتھ آیت نمبر 2 جو ہے۔ تو کئی مفسرین نے جو ہے نا اس طرح نمبرنگ کی ہے۔ تو بہرحال ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے نا بسم اللہ کا پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور جو ہے اس کا جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اب آپ جاتے ہیں تلفظ کی طرف کہ سورہ فاتحہ جب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پھر ہم نے موٹا پڑھنا ہے، یا اللہم، جس طرح کل کے سبق میں جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے نام کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ اس طرح سبحانک اللہم، اس طرح جہاں بھی لفظ اللہ کا نام آئے گا اللہ اکبر، تو یہاں جو ہے لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کا نام جو ہے موٹا ادا نہیں ہوگا بلکہ باریک ادا ہوگا، یعنی بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ۔ لفظ اللہ کا نام جو ہے باریک ہوگا۔ کیوں باریک ہوگا؟ کہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ یہاں جو ہے ہا کی آواز کا جو ہے آپ نے خیال کرنا ہے کہ ہا کی آواز ہا سے تبدیل نہ ہو جائے۔
یہ جو ہے نا لہنی جلی ہے، اور لہنی جلی کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلے کے درمیان سے ہا کی آواز ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے شد کا بھی خیال کرنا ہے۔ جہاں بھی مشدد حرف ہوگا، جس حرف کے اوپر شد ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، تو مشدد حرف کو جو ہے نا خوب جماؤ کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے، اور اگر آپ صحیح جماؤ کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو وہاں جو ہے آواز میں جو ہے فرق پڑ جائے گا، جو ڈبل آواز ہوتی ہے شد کی وہ ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر الحمد ہم نے پڑھنا ہے۔ یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ الحمد پڑھتے ہیں تو الحمد نہیں پڑھنا، الحمد۔ یہاں بھی آپ نے خیال کرنا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہا کا خیال کرنا ہے کہ ہا جو ہے ہا سے تبدیل نہ ہو جائے۔ یہاں بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ ہا کی آواز جو ہے وہ ہا سے تبدیل نہ ہو جائے۔ الحمد نہیں پڑھنا، الحمد۔ ایک تو ہا کو آپ نے صحیح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دال کے اوپر پیش ہے، پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے، یعنی دو نہیں پڑھنا، دو جو ہے یہ مجہول آواز ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ الحمد آدھے واؤ کی آواز ہے، پیش میں آپ نے ہون گول کرنے ہیں، الحمدللہ، دو نہیں پڑھنا، الحمدللہ۔ تو یہاں بھی لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہاں بھی لفظ اللہ کا نام باریک ادا ہوگا، موٹا ادا نہیں ہوگا۔ للہ، تو للہ نہیں پڑھنا، للہ جو ہے زیر جو ہے نا یہ مجہول آواز ہے، مجہول آواز میں آپ نے نہیں پڑھنا۔ حرکات میں سے زیر اور پیش جو ہے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ حرکات میں زیر اور پیش جو ہے نا یہ آواز مجہول ہو جاتی ہے، مجہول سے آپ نے بچنا ہے۔ اور باقی حروف میں سے جو ہے حروف لین جو ہیں اس پہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہ مجہول نہ ہو جائے۔ زبر جو ہے نا، زبر کی آواز خیر مجہول نہیں ہوتی، زبر میں صرف یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ زبر کو آپ کھینچے نا، جہاں نہیں کھینچنا وہاں پہ نہیں کھینچنا۔ تو للہ نہیں پڑھنا، للہ۔ زیر جو ہے یہ آدھی یا کی آواز ہے، جس طرح لام یا زیر لی، اس کو آدھا کریں لی، للہ۔ ہا یا زیر ہی، اس کو آدھا کریں ہی، للہ۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین نہیں پڑھنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پا کے اوپر جو ہے شد ہے، تو رب العالمین پڑھیں گے تو شد تو آپ نے ادا نہیں کی۔ رب جہاں بھی شد آئے گی خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، رب العالمین۔ اچھا ایک تو غلطی یہاں جو ہے نا ہوتی ہے، رب پڑھتے ہیں تو رب پڑھنا ہے، شد کو خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ رب العالمین پڑھتے ہیں، عالمین یہ بھی لہن جلی ہے، حرام ہے، کیونکہ ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کی آواز نکالنا یہ تو تبدیل حرف بالحرف ہو گیا، لہنی جلی کی قسم ہے تبدیل حرف بالحرف، کہ ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کی آواز نکالنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس میں تبدیلی ہوگی، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لیا۔ رب العالمین آپ پڑھتے ہیں تو عین کی جگہ آپ نے تو حمزہ پڑھ لیا، تو رب العالمین نہیں پڑھنا، رب العالمین پڑھنا، رب العالمین۔ ہا ہو گئی اور عین دونوں جو ہے گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، رب العالمین۔ اور یہاں جو وقف ہے تو ہم نے وقف کرنا ہے، تو نون کیا ہو جائے گا، اس کی زبر جو ہے ختم ہو جائے گی، یہاں جو ہے نا سکون یعنی جزم آ جائے گی، رب العالمین ہے رب العالمین ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے بسم اللہ جو ہے نمبر 1 جو ہے آیت بن گئی، اور رب العالمین آیت نمبر 2 بن گئی۔ اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم، رحمان نہیں پڑھنا، رحمان پڑھنا ہے۔ اس طرح غلطی جو عام طور پہ جو ہوتی ہے الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، الرحمن الرحیم۔ اگر یہاں جو ہے آپ ہا کو ادا نہیں کرتے تو لہنی جلی ہے، رحمان ہے اور اچھا
عربی کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ لوگوں نے ان کو بگاڑ دیا ہے. جس طرح رحمت ہے تو رحمت لوگ پڑھتے ہیں، رحمان ہے تو رحمان پڑھتے ہیں، احمد ہے تو احمد پڑھتے ہیں. یہ عربی کے الفاظ کو جو ہے نا اجمی لوگ جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے اس کو بگاڑ دیا ہے. جو اصل لفظ ہے اس کو جو ہے نا غلط کر دیا ہے. اب اصل لفظ جو ہے رحمت ہے، رحمت نہیں ہے. تو اسی طرح رحمان نہیں پڑھنا، رحمان پڑھنا ہے. احمد ہے، احمد نہیں ہے. معاشرے کے اندر رواج مثلا کہ اگر جس کو پتہ بھی ہے وہ بھی احمد ہی کہے گا. کسی کا نام مثلا کہ احمد ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک نام محمد تھا، دوسرا احمد تھا، تو اس کو احمد پڑھنا ہے، احمد نہیں پڑھنا. ابھی عربی لوگ جو ہے وہ احمد ہی پڑھتے ہیں، اور یہاں جو ہے نا ہم لوگ احمد پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، بگاڑ دیا اس کو. اس طرح رحمت کو رحمت پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین پر لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، رحمت ہے اصل میں. تو اسی طرح رحمان نہیں پڑھنا، رحمان پڑھنا ہے. الرحمن الرحیم. شد کو بھی آپ نے خوب جماع کے ساتھ ادا کرنا ہے. نون کی زیر کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر مالکی. یہاں جو ہے لفظ اب دیکھ رہے ہیں کہ الف کے ساتھ مالکی نہیں لکھا ہوا. اب ہم تو اس طرح لکھتے ہیں نا مالک، الف کے ساتھ لکھتے ہیں. اب یہاں جو ہے نا رسم الخط جو ہے، جو جس طرح قرآن پاک اترا ہے، تو رسم الخط جو ہے اس کا خیال کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے سنا ہوگا، مختلف قراء کی تلاوتیں سنی ہوگی کہ وہ ملک یوم الدین پڑھتے ہیں. اگر یہاں الف ہوتا تو وہ ملک یوم الدین نہیں پڑھ سکتے تھے. پھر قرآن پاک جو ہے مختلف قراءت کے اندر جو ہے ثابت ہے، باقی قراءت جو ہے نا ثابت ہے. ہم روایت حفص میں پڑھتے ہیں، تو روایت حفص میں جو ہے ہم کھڑا زبر یہاں پڑھتے ہیں مالکی. ورنہ الف بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن اگر الف لکھا ہوتا رسم الخط جو ہے پھر اس کے ساتھ پڑھنا، اس حساب سے پڑھنا ہوتا تھا. پھر یہاں تو پھر ملک یوم الدین دوسری قرات میں آپ نہیں پڑھ سکتے تھے. تو لکھنے میں جو ہے نا یہ اس طرح لکھا جائے گا کھڑا زبر کے ساتھ. میم ملکی، مالکی، مالکی ہے تو ہم دوسری قرات میں ملکی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور زیر کا جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے، زیر جو ہے مجہول نہ ہو جائے. مالکی، مالکے نہیں پڑھنا، کہ نہیں پڑھنا. مالکی. یوم الدین، یوم الدین نہیں پڑھنا. یہ وہ لین ہے، تو حروف لین اس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ حرکات میں زیر اور پیش جو ہے نا لوگوں سے مجہول ہو جاتی ہے، اور حروف میں سے حروف لین جو ہے اس میں آواز مجہول کرتے ہیں. تو یوم الدین یو ہے تو یو پڑھتے ہیں، یو غلط ہے، یوم الدین ہے. اس طرح علم تر کیف ہے تو کئی لوگ جو ہے نا علم تر کیف پڑھتے ہیں، تو حروف لین کو جو ہے وہ مجہول پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی واؤلین ہے، یوم الدین یو پڑھنا ہے، یو نہیں پڑھنا، یو غلط ہے، یوم الدین. دال کے اوپر شد ہے، شد کو خوب جماع سے ادا کرنا ہے. یوم الدین، مدین نہیں پڑھنا. یوم الدین پڑھیں گے تو شد ختم ہو جائے گا. یوم الدین. آگے جو ہے وقف ہو گیا، نون کی زیر ہے تو یہاں وقف کریں گے. یوم الدینی جو ہے پھر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، یوم الدین ہو جائے گا. اچھا، دوسری بات یہاں جو ہے اگر ہم ایک سانس میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ کو ساتھ پڑھتے ہیں ایک ہی سانس میں، تو پھر یہ کیا ہے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. الحمد کے شروع میں یہ حمزہ وصلی ہے. تو ملانے کی صورت میں درمیانی کلام میں جو ہے حمزہ وصلی گر جاتا ہے. پھر جو ہے ہم اگر ایک سانس میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پھر جو ہے نا اس طرح نہیں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، اس طرح نہیں پڑھیں گے. پھر حمزہ جو ہے نا نہیں پڑھا جائے گا، پھر حمزہ وصلی جو ہے وہ گر جائے گا. لیکن ہم وقف کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بعد الحمد پڑھتے ہیں. اچھا اس کے بعد آگے جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا کے اوپر شد ہے. شد والا حرف جو ہے نا وہ سخت ادا ہوتا ہے, خوب جماؤ کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تو ایاک نہیں پڑھنا, ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ غلط ہے. ایاک ایاک, ایک تو یہاں الف بنتا ہے, الف سے پہلے زبر ہو تو زبر کو آپ نے کھینچنا ہے. ایاک ایاک, ایاک نہیں پڑھنا. ایاک نعبد. اچھا بعض جو ہے نا پڑھتے ہیں ایاک نعبد, اس طرح جو ہے نا کھینچ کھینچ کے پڑھتے ہیں حرکات کو, وہ ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس بات کا جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے کہ اضافہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پیش کو معروف پڑھنا ہے, پیش میں جو ہے نا آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں. پیش کو مجھول نہیں پڑھنا, دو نہیں پڑھنا. نعبد نعبدو نہیں پڑھنا. نعبد و ایاک, واو میں بھی آپ نے ہونٹ گول کرنے. واو کی ادائیگی میں اوپر والے داند استعمال نہیں کرنے. و ایاک, و ایاک نہیں پڑھنا. و ایاک نستعین, نستعین نہیں پڑھنا. نستعین اگر آپ نے پڑھ لیا تو پھر عین حمزہ سے تبدیل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ لہنی جلی ہے. نستعین پڑھنا ہے, نستعین. اچھا اس کے بعد پھر اہدنا الصراط المستقیم. ہا کو کیسے ادا کرنا ہے؟ ہا کی آواز گلے کے آخر سے. اہدی, دال کی زیر کو معروف پڑھنا ہے, مجھول نہیں پڑھنا ہے. اہدنا الصراط, صاد کو اب موٹا کرنا, آپ نے موٹا کرنا ہے صاد کو. سرا نہیں پڑھنا, سرا غلط ہے کیونکہ سرا اگر آپ پڑھتے ہیں تو صاد کی جگہ آپ پھر سین ادا کرتے ہیں. تبدیل حرف بالحرف ہو گیا, لانی چلی ہے. تو صاد کو موٹا کریں گے, اور موٹا کرنے کے لیے صاد میں ہونٹ استعمال نہیں کرنے, ہونٹوں سے صاد کو ادا نہیں کرنا. صاد کو موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے. عام طور پہ موٹے حروف میں ویسے بھی لوگ جو ہے غلطی کرتے ہیں, ہونٹ گول کرتے ہیں, لیکن صاد میں خاص کر وہ ہونٹ استعمال کرتے ہیں. وہ پڑھتے ہیں سویرا, سویرا نہیں ہے, صرا, زبان تالو کی طرف اٹھے گی. اہدینا الصراط, اہدینا الصراط, اہدینا. اچھا یہاں جو ہے نا ہاں میں قلقلہ بھی نہیں کرنا ہے. ایک غلطی جو ہے لوگ یہ بھی کرتے ہیں, اہدی پڑھتے ہیں, اہدی نہیں ہے, ہاں میں قلقلہ نہیں ہے. حروف قلقلہ جو ہے 5 ہیں, وہ انشاءاللہ جو ہے حروف قلقلہ کے سبق جو ہے انشاءاللہ پھر جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پھر بتاؤں گا حروف قلقلہ جو ہے وہ کون کون سے ہیں. تو 5 حروف قلقلہ ہیں, قطب جد ان کا مجموعہ ہے. پھر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پھر اس کا سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا. تو ان 5 حروف کے علاوہ جو ہے باقی کسی حرف میں جو ہے نا قلقلہ آپ نے نہیں کرنا. تو اہدی نہیں پڑھنا, اہدی پڑھنا. اہدی, اہدنا الصراط المستقیم. صاد بھی موٹے حروف میں سے, طا بھی موٹے حروف میں سے, ان کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے. موٹا ادا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے. اچھا اور اس کے بعد پھر اہدنا الصراط, را کے اوپر زبر ہے, را کو موٹا ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف ہے, را کے بعد الف بھی ہے. الف سے پہلے جب زبر ہو تو زبر کو کھینچنا ہوتا ہے ایک الف کے مقدار کے برابر. تو یہاں جو ہے اس زبر کو آپ نے تھوڑا کھینچنا ہے. اہدنا الصراط, صراط زیادہ نہیں کھینچنا. اہدنا الصراط المستقیم, مستقیم نہیں پڑھنا. مستقیم اگر آپ نے پڑھ لیا تو قاف کو کاف سے تبدیل کر لیا. تو مستقیم پڑھنا, قاف کو موٹا ادا کرنا ہے. مستقیم, مستقیم ہے تو وقف کریں گے جہاں مستقیم ہو جائے گا. اچھا یہاں اگر ہم دونوں آیتوں کو ملاتے ہیں تو یہاں بھی یہ حمزہ گر جائے گا. اگر ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آگے ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. لیکن دونوں آیتوں کو اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. پھر جو ہے حمزہ گر جائے گا, نون کو پھر ہا سے ملانا پڑے گا. اس کے بعد پھر صراط الذین, صراط الذین, صاد کو موٹا ادا کرنا ہے. اچھا ایک بات آپ نے اور ذہن میں رکھنی ہے کہ موٹے حروف جو ہے اگر زیر کی صورت میں آپ موٹا نہیں کر سکتے, سمجھو کہ آپ نے ابھی تک اس کی پریکٹس صحیح نہیں کی, جس کی وجہ سے جو ہے موٹے حروف صحیح ادا نہیں ہو رہے. تو جتنی زیادہ موٹے حروف کی آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اتنی زیادہ بہتری آئے گی. زیر کی صورت میں موٹے حروف آپ اگر صحیح ادا کر سکتے ہیں تو پھر ایک یہ سمجھیں کہ پھر آپ نے کامیابی حاصل کر لی. موٹے حروف اگر آپ کے صحیح نہیں ہے تو سمجھو کہ آپ کا کوئی تلفظ صحیح نہیں. صاد کو موٹا کرنا ہے, صاد کے نیچے زیر ہے, اس میں آپ نے خیال کریں صاد موٹا ہو, سرا نہیں پڑھنا. سرا پڑھا تو پھر سین ہو گیا, صاد نہیں ہوگا. صراط الذین, قاف کو جو ہے نا موٹا ادا کرنا ہے. صراط الذین, اور اس کے بعد پھر ذال میں جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے ذال جو ہے وہ زا سے تبدیل نہ ہو جائے. یہاں بھی خطرہ ہے تبدیل حرف بالحرف کا, لہانی جلی کا. ذال کی ادائیگی میں زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے ساتھ زبان لگے گی, زبان کا سرا لگے گا. نیچے دانتوں کے ساتھ زبان کو ٹچ نہیں کرنا. اگر نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ ہو گئی تو پھر ذال کی جگہ زا ہوگی, زا الگ حرف ہے. تو صراط الذین پڑھنا ہے, صراط الذین, صراط الذین انعمت, انعمت نہیں پڑھنا. عین کو حمزہ سے تبدیل نہیں کرنا. انعمت آپ نے پڑھا تو پھر عین حمزہ سے تبدیل ہو جائے گا. تو انعمت پڑھنا ہے, انعمت علیہم, علیہم نہیں پڑھنا. یہاں بھی جو ہے نا اگر علیہم پڑھتے ہیں تو پھر حمزہ ہوگا وہ عین نہیں ہوگا, پھر یہاں بھی پھر لہانی جلی ہوگی. علیہم اوپر جو ہے نا یہ یہاں جو ہے واو لین تھا, یوم الدین. حروف لین دو ہیں, واو ساکن سے پہلے زبر, یا ساکن سے پہلے زبر, دو ہیں واو اور یا. دونوں خود کیا ہوں گے, ساکن ہوں گے, پہلے والے حرف پر زبر ہوگا. اس کو ان کو حروف لین کہتے ہیں. حروف لین جو ہے نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں اور معروف پڑھے جاتے ہیں, مجہول نہیں پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں واو لین تھا, یو پڑھنا تھا, اور یہاں علیہ پڑھنا, اس کو پڑھنا ہے علیہم, علیہم نہیں پڑھنا. علیہم پڑھتے ہیں تو یہ مجہول ہے, علیہم غلط ہے, علیہم پڑھنا ہے. اور یہاں بھی خیال کرنا ہے کہ عین حمزہ سے تبدیل نہ ہو جائے. علیہم بھی نہیں پڑھنا, علیہم, علیہم. اس کے بعد پھر غیر, یہاں بھی یائلین ہے. یہاں بھی جو ہے نا آپ مثلا کہ سنتے ہوں گے کہ غیر ال پڑھتے ہیں, غیر ال جو ہے نا وہ غلط ہے, یائلین کو مجہول پڑھتے ہیں. غیرل, غی پڑھنا ہے, غیر نہیں پڑھنا, غیرل. جہاں جہاں بھی حروف لین آئیں گے حروف لین کو معروف پڑھنا ہے, مجہول نہیں پڑھنا. غیر المغضوب, غین جو ہے موٹے حروف میں سے موٹا کرنا ہے, ضاد جو ہے موٹا کرنا ہے موٹے حروف میں سے, اور واو ساکن ہے اور پہلے والے حرف پر پیش ہے, اس کو کہتے ہیں واو مدہ. یہاں واو مدہ آ گیا. الف مدہ تو آپ نے اوپر دیکھا تھا, الف سے پہلے زبر ہو تو صراط الذین, یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے. جہاں بھی الف سے پہلے زبر ہو اس کو آپ نے کھینچنا ہے. الف مدہ, واو مدہ اور یائے مدہ. تو یائے مدہ بھی یہاں آگے ہے, تو یہاں کیا ہے, واو مدہ ہے. مغضوبی, واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو پیش کو آپ کھینچیں گے, وہ ادا ہوگا. کتنا کھینچنا ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر ہو. اور ایک الف کی مقدار کتنی ہے, جس طرح کھلی انگلی آہستہ سے بند کر لو یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لو, بس اتنا جو ہے ٹائم جو ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ نے نہیں کھینچنا. مغضوبی, غیر المغضوبی. اچھا اس میں ضاد یعنی پڑھنا, اور ضاد
ضوا کی مثل آواز نکالنا اور دال کی مثل آواز کرنا وہ الگ بحث ہے، وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا پھر مخارج میں انشاءاللہ آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ وہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا اصل مخرج کیا ہے. تو مخارج میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو انشاءاللہ پھر سمجھائیں گے. یہاں جو ہے جو موٹی موٹی غلطی ہیں یہاں ہم نے نماز کے اندر وہ صحیح کرنی ہے. غیر المغضوب علیہم نہیں پڑھنا. یہاں بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ عین حمزہ سے تبدیل ہو جائے. اور یہاں بھی یائلین ہے، علیہم نہیں پڑھنا، علیہم پڑھنا ہے. یائلین کو آپ نے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. اس کے بعد پھر یہاں جو ہے نا ولا نون کے اوپر زبر ہے، وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. ضاد جو ہے موٹے حروف سے آپ نے ضاد کو موٹا ادا کرنا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ضاد کے اوپر شد ہے، لام کے اوپر بھی شد ہے. شد والے حرف کو آپ نے خوب جماعوں کے ساتھ ادا کرنا ہے. ولا ضالین نہیں پڑھنا، ولا ضالین. یہاں جو ہے نا ایک تو لام کو ضاد ساتھ ملائیں گے تو سختی سے مل گیا، کیوں؟ ضاد کے اوپر شد ہے. اس کے بعد پھر ضاد کو آپ نے کھینچنا ہے، کیوں؟ یہاں کیا ہے؟ مد لازم ہے. اس کی مقدار جو ہے نا 5 الف تک ہے. 5 الف تک جو ہے نا آپ نے اس کو مد لازم کو کھینچنا ہے. یہاں الف مد ہے، الف مد کے بعد شد والا حرف آ گیا تو اس کو کہتے ہیں مد لازم. اور اس کی مقدار جو ہے نا 5 الف ہے، 5 الف اتنا اس کو آپ نے کھینچنا ہے. پہلے ضاد کو آپ نے کھینچنا ہے، کھینچنے کے بعد لام کے اوپر شد ہے، شد کو بھی آپ نے ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر یا مد ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، لی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو زیر کو آپ نے کھینچنا ہے. اور یہاں پھر آگے وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. تو عام طور پہ یہاں غلطی کیا ہوتی ہے کہ شد کو ادا نہیں کرتے، اور خاص کر لام کے اوپر جو شد ہے اس کو بالکل ادا نہیں کرتے. یہ بڑی غلطی ہے. ولا ضالین، ولا ضالین نہیں پڑھنا، ولا ضالین. تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا ہو گیا. اور آخر میں ہم پڑھتے ہیں آمین پڑھتے ہیں نماز میں جو ہے نا. تو حمزہ کو آپ نے تھوڑا کھینچنا ہے اور پھر کہ یہاں کیا ہے؟ یا مدہ آ گئی، یا ساکن سے پھر زیر ہے، پھر نون جو ہے نا نون بھی ساکن ہو جائے گا. وقف کریں گے آمین. تو سورہ فاتحہ الحمدللہ جو ضروری باتیں تھیں اس کے متعلق غلطیوں کی نشاندہی الحمدللہ کافی حد تک جو ہے جو ذہن میں تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو باقی جو ہے کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے جو ہے پوچھ سکتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے. والسلام.